بقر عید کا پہلا دن تھا۔ قربانی کے بعد ایک سیٹھ صاحب اپنے گھر کے صحن میں صوفے پر بیٹھے اپنی نگرانی میں اپنے بیٹے سے اپنے بھاری بھرکم اور مہنگے جانور کے گوشت کو مختلف حصوں میں تقسیم کروا رہے تھے۔ فلاں ران فلاں بہن کے لیے، فلاں گوشت بھائیوں کے لیے، فلاں سالوں کے لیے، اور سب سے اچھا والا گھر میں سالانہ بقر عید کی دعوت کے لیے۔ بیٹا والد کی رہنمائی کے مطابق گوشت الگ الگ کر کے رکھتا جاتا ہے۔ سیٹھ صاحب کی حویلی سے کچھ دور ایک چھوٹے سے کچے مکان میں سیٹھ صاحب کا ملازم اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹا بیٹا اس دن بہت خوش تھا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی غیر معمولی خوشی دیکھ کر کہتا ہے، کیا بات ہے، آج تم کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو۔ چھوٹا بھائی اپنے غیر معمولی خوشی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، بھائی میں خوش کیوں نہ ہوں، پورا سال انتظار کرنے کے بعد ان دنوں ہمیں گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی بابا کے نئے سیٹھ کی طرف سے گوشت آئے گا اور ہم اسے مزے مزے سے کھائیں گے۔ اسی درمیان باپ کے فون پر سیٹھ صاحب کی کال آتی ہے اور سیٹھ صاحب ملازم کو گوشت وصول کرنے کے لیے اپنے گھر بلاتے، ساتھ بڑے بیٹے کو بھی لانے کا کہتے ہیں۔ ملازم سمجھ جاتا ہے کہ گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے سیٹھ صاحب نے بڑے بیٹے کو ساتھ لانے کا کہا ہے۔ ملازم اپنے بیٹے کے ساتھ سیٹھ صاحب کی حویلی پر پہنچ جاتا ہے۔ بیٹا حویلی دیکھ کر بولتا ہے، بابا جتنا بڑا آپ کے سیٹھ صاحب کا گھر ہے اتنا ہی بڑا ان کا دل بھی ہے۔ سیٹھ صاحب بڑے اچھے انداز سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور گوشت سے بھری 2 بھاری بھاری تھیلیاں ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ باپ بیٹے شکریہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ سیٹھ صاحب پیچھے سے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملازم شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اپنے گھر پر پہنچتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹا بیٹا باپ سے کہتا ہے، بابا آپ کے سیٹھ تو بڑے دل والے ہیں، 2 تھیلیاں دے دی۔ ہاں بیٹا، ان کا دل بہت بڑا ہے اور جب تم گوشت کھاؤ تو ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے خوب دعائیں کرنا۔ بڑا بیٹا گوشت کی تھیلی کھول کر اس میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تھیلی میں دیکھتے ہی بڑے بیٹے کا منہ اتر جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ باپ اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، بیٹا کیا ہوا، منہ کیوں اتر گیا؟ بیٹا گوشت کی تھیلی باپ کے سامنے کر دیتا۔ تھیلی میں دیکھنے پر باپ کو اس تھیلی میں صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ باپ بڑے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا دوسری تھیلی میں دیکھو، کیا پتا اس میں صاف گوشت ہو۔ بیٹا ایک نئی امید کے ساتھ باپ کے ہاتھ سے تھیلی لے کر اس میں دیکھتا ہے تو اس میں چربی ہوتی ہے۔ چھوٹا بیٹا دونوں تھیلیوں میں صرف بنا گوشت کی ہڈیاں اور چربی دیکھ کر اپنے مایوس چہرے کے ساتھ باپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بابا آپ کے سیٹھ صاحب واقعی دعا کے مستحق ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت دے اور ان پر رحم فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے قربانی کے جانور کا سارا گوشت خود ہی رکھ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھیں قربانی کا موقع اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ مستحقین میں گوشت تقسیم کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کیجیے۔